پورے جسم پر پانی بہانا ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اور یہ حدیثیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ہر بال کے نیچے نجاست ہے، بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا عذاب ہوگا۔ اسی طرح کلی کرنا غرغرہ سمیت، اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 3 فرائض ہیں۔ اب اس میں ہم آ جاتے ہیں مکمل جسم دھونا، تو ہر بال کو اس کی جڑ سے لے کر نوک تک دھونا ہے۔ اس میں سر کے بال آ گئے، اس میں یہ بھووں کے بال آ گئے، اس میں پلکوں کے بال آ گئے، اس میں داڑھی کے بال آ گئے۔ وضو کے اندر صرف داڑھی کے اس ایریا پہ پانی بہانا فرض ہے، نیچے لٹکے ہوئے بالوں کو دھونا فرض نہیں ہے۔ غسل میں اس کے کناروں سے لے کر نوک جڑ تک سارے بالوں کو دھونا فرض ہے، سر کے سارے بالوں کو دھونا فرض ہے، جسم کے سارے بالوں کو دھونا فرض ہے، کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اور جہاں پہ پانی خود بخود نہیں پہنچتا وہاں پہ بتکلف پانی پہنچانا پڑے گا، جیسے بغل والی جگہ ہے یا کوئی موٹے بدن کا ہے، بھاری بدن کا ہے، تو جسم پہ بل پڑ جاتے ہیں، تو بلوں کو کھول کر وہاں پر پانی پہنچانا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا تو پھر آگے اس غسل پہ وہ جو نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے وہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے تو زیور کو اس طرح ہٹانا پڑے گا کہ زیور کے نیچے والی جگہ بھی دھل جائے، اور اگر ہٹانے سے بات نہیں بن رہی تو زیور کو اتار کر نیچے پانی پہنچانا فرض ہوگا۔ بیٹھ کر اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو بیٹھنے کی وجہ سے کوئی چیز دب جائے گی، آپ کے پیر دب جائیں گے، ان کو کھول کر پانی بہانا ہے۔ کھڑے کھڑے آپ شاور لے رہے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں جسم کے جو اعضاء بند ہو جاتے ہیں وہاں پر پانی بتکلف پہنچانا پڑے گا، دھیان رکھ کے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگ روزانہ نہانے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دن ان پہ غسل فرض ہوتا ہے تو وہ اسی مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں کہ میں آج بھی نہانے جا رہا ہوں۔ نہیں، جب آپ پہ غسل فرض ہو رہا ہے تو آپ نے غسل کی نیت سے جانا ہے، اور اب نارمل نہانا نہیں ہے بلکہ آپ نے ہر بال برابر جگہ پر پانی پہنچانا ہے تاکہ آپ ان حدیثوں کی وعیدوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح دیکھیں کلی کرنا، وہی والی بات کہ ہونٹوں کے اندر سے لے کر گلے کی جو جڑ ہے، گلے کا جو کنارہ ہے، یہاں پہ ہر جگہ پہ پانی بہنا چاہیے۔ دانتوں کی خالی جگہوں پر، اگر دانتوں میں جگہ ہے، خالی جگہوں پر پانی بہنا چاہیے۔ زبان کے نیچے، مسوڑوں کے پیچھے کوئی چھالیاں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکال کر، بوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں تو اس کو نکال کر اچھی طریقے سے کلی اور غرغرہ کرنا ضروری ہے تاکہ اندر کا حصہ، ہر حصہ مکمل طور پر دھل جائے۔ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو نکالیں، لیکن اگر چھالیاں 10 سال پرانی پھنسی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اندر کے کچرے نکلوانے ہیں۔ وہ تو ہر بندے کے منہ میں ایک فکس کچرے تو ہوتے ہیں جو صرف ڈینٹسٹ نکال سکتا ہے، آپ خود نہیں نکال سکتے، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک نارمل ہے کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا، آپ کو پتہ ہے بہت ساری بوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں، ابھی پان کھایا، منہ میں بہت سارے چھالیا کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں، پہلے ان کو نکالیں، یہ کرنا ہے۔ پھر ناک میں پانی چڑھانے کا وہی میں نے آپ کو مسئلہ پچھلے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ پانی کو یہاں لے کر کھینچنا ہے، سانس لینا ہے، ہلکا سا پانی خود بخود نہیں پہنچے گا، سانس لینا ہے، اور نرم ہڈی مکمل طور پر دھلنی چاہیے، تب آپ کے غسل کا فرض پورا ہوگا۔ نرم ہڈی میں سے کوئی ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، نزلے کی وجہ سے پیچھے کی جگہ خشک رہ گئی، یہ غسل نہیں ہوگا۔ آپ پر رات میں غسل فرض ہو گیا، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تو بہتر ہے آپ غسل کر کے ہی روزہ شروع کریں، لیکن آپ آخر میں اٹھیں، اب یا سحری کر لیں یا غسل کر لیں، تو پھر آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں۔ روزہ شروع کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن روزہ شروع ہونے سے پہلے 2 فرض آپ پہلے ہی پورے کر لیں، کلی کر لیں غرغرہ سمیت تاکہ سحری میں ہی کلی ہو جائے، اور ناک میں پانی چڑھا لیں اچھی طریقے سے۔ باقی جسم پہ پانی ڈالنا ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حالت روزہ میں آپ پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اب کلی کرنی ہے، غرغرہ نہیں کرنا۔ ناک میں ہلکا سا پانی چڑھانا ہے کہ نرم ہڈی پہ پانی پہنچے، دماغ پہ نہ پہنچے، دماغ پہ پہنچا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غرغرہ کیا اور پانی کا قطرہ گلے سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس میں پھر علماء نے آسانی دی ہے، پھر غرغرہ نہ کریں، لیکن اتنا پانی لے لیں کہ کم از کم منہ کا اندر کا حصہ دھل جائے۔